حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. کیا کہنا. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. جان ایلیا پر ایک تعزیتی نظم ایلیا کو کون جانتا ہے. اس میں انور سن رائے نے کہا تھا کہ خود انہمادی پر یقین رکھنے والے زود و بسیار نویس جان ایلیا کے لیے اب تعزیتی جلسے ہوں گے. کیا عجب ہے کہ جان ایلیا صرف اتنا نہیں تھا، اس کی مثال تو اس وبا سی ہے جو اپنے گرد و پیش کو بھی مرض و موت سے دوچار کرتی ہے. وہ ایسی میت ہے جو اپنے نوحہ گروں کو بد دعائیں دیتی ہے. جان ایلیا بطور شخص ایک استثنائی صورتحال ہے جسے صرف شاعرانہ کمال کے اتفاق کی صورت برداشت کیا جا سکتا ہے. اگر ہم میں سے ہر تیسرا شخص جان ایلیا بن جائے تو چوتھے دن ہی قیامت آ جائے، نظام دنیا پامال ہو جائے. جان ایلیا نے خود کہا، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی. 14 دسمبر 1931 کو جان ایلیا بر صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے. ان کا اصل نام سید جان اصغر تھا. وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے. وہ معروف صحافی رئیس امرہوی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے. جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی. علمی ماحول میں جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی. انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا. اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرا پرور سال تھا. اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے. یہ 2 حادثے کون سے تھے اور کس نے جان ایلیا کو قتل کرنا چاہا، یہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. ایلیا نے زندگی کو ابتدائی صورت میں ہندوستان کے ثقافتی مرکز لکھنؤ اور امروہہ میں دیکھا. ان کا خاندان عالمانہ پس منظر رکھنے کی وجہ سے ایک مخصوص تہذیبی شعور اور ذوق کا حامل تھا. تاہم ایلیا کی پیدائش کے دنوں میں یہ ثقافتی مرکز تیزی سے اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے. اس سماجی ادھیڑ نے جان کو ایک مریضانہ نوسٹیلجیا میں مبتلا کیا جس سے وہ عمر بھر آزاد نہ ہو سکے. ان کے بڑے بھائی تحریک پاکستان کے کارکن تھے. ایک اور بھائی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. آزادی کے بعد یہ سب لوگ پاکستان ہجرت کر گئے، لیکن جان اپنے والدین کے پاس امروہہ ہی قیام مقیم رہے. ان کی طبیعت اپنے بھائیوں کی طرح تعمیری نہیں تھی. وہ بغاوت اور انکار کی بٹی میں جلنے والے شاعر تھے جو ماضی کے ملبے پر حساب سود و ضیاع کرتے تھے. عموماً لوگ جان کو پہچاننے سے قاصر رہے. والدین کی وفات کے بعد ایلیا نے کراچی ہجرت کی تو ایک اور مرض میں مبتلا ہو گئے. دیار بدری کا یہی مرض لاہور میں منٹو اور ناصر کاظمی کو بھی لاحق تھا. امروہہ کے ماحول نے جان کو جنم دیا تھا، لہٰذا اس کو برداشت بھی کرتا تھا. پاکستان آ کر جان کو اپنا پہلا پس منظر تخلیق بھی کرنا تھا جو بجوہا ان کے لیے ممکن نہ تھا. جان یہ ماحول نہ بنا سکے اور ایک تاریخی مذاق بن کر رہ گئے. یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا. جان پرشور تضادات کا ایسا مجموعہ تھے جس کا کیفیتی اظہار صرف شاعری میں ممکن ہے. انہوں نے چن چن کر اپنے آپ میں وہ سب جمع کر لیا تھا جس کا بار شعر تو اٹھا سکتا ہے لیکن زندگی نہیں اٹھا سکتی. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جان نے اپنی زندگی کا سودا کر کے شاعری خریدی. اس المیے کا انہیں خود بھی شعور تھا، چنانچہ انہوں نے جتنے سانس لیے پردہ سخن میں لیے. وہ جانتے تھے کہ شاعری کی پناہ سے نکل کر زندگی سے سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہیں. بطور شاعر ان کے کلام میں زندگی کی ان گنت کیفیات اپنی پوری شدت سے موجود ہیں، لیکن بطور فرد ان کی زندگی میں کوئی آہنگ موجود نہیں. وہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ خاندان سے تھے، لیکن دیوبند سے منسلک ایک مدرسے میں پڑھے اور عمر بھر علماء دیوبند کی وطن پرست سیاست کے گن گاتے رہے. مرتے دم تک ایک ایسی محبوبہ کی تلاش میں رہے جو ان کے عشق میں خودکشی کرے. ایک جگہ انہوں نے لکھا، میں چاہتا ہوں کوئی لڑکی
میرے عشق میں خودکشی کر لے۔ جان اپنے معیارات میں بیمار شخص تھے، لیکن یوں کہا جائے کہ انہوں نے بیماری کو ایک معیار کی صورت پیش کیا۔ اس معیار کو شعر میں پوری شدت سے بیان کرنے کا فن انہوں نے خدائے سخن میر تقی میر سے سیکھا، جو اردو ادب میں اس مریضانہ خود پسندی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اپنے عہد کے ترقی پسندوں کے عمومی چلن کے برعکس جان نے ادب میں روایت پسندی اختیار کی اور غزل کو اپنے ذاتی معیار کی حیثیت پر از سر نو ایجاد کیا۔ پرانے موضوعات کی صورت بدلی اور نئی کیفیات کا رستہ نکلا، تاہم یہاں بھی ان کی نفی پسندی غالب رہی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا اعتراف کیا کہ وہ بڑے نہیں ہو سکے اور رائے گاں گزر گئے۔ وہ ایک بچہ تھے جو اپنی روایت میں منجمد ہو گیا تھا۔ ان کی رائیگی بھی اس روایت کے شکست کا شخصی اظہار تھا۔ جان وہ بچہ تھا جو پرنیت انہماک سے اپنے شکستہ گھر کی بنیادوں میں بارود برتا رہا۔ وہ اس گھر کو توانا دیکھنا چاہتا تھا، چاہے سب کچھ ملیا میٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص پاس رہ کر بھی سمجھا نہیں مجھے، ایک شخص پاس رہ کر بھی سمجھا نہیں مجھے، اس بات کا افسوس ہے شکوہ نہیں مجھے۔ وہ اعلانیہ ملحد اور نہلسٹ ہونے کے باوجود مذہب کے ساتھ ایک تہذیبی رشتہ رکھتے تھے۔ ان کا الحاد بھی محض الحاد نہیں بلکہ جان ایلیا کا الحاد تھا۔ طبعاً پیکار طلب تھے، لہٰذا ایک مخصوص کائناتی منظر کے اندر ہی زندہ رہنا چاہتے تھے تاکہ ہر لمحہ کسی سے گتھم گتھا رہے۔ وہ سینے میں بغض پالنے، رنج رکھنے اور شکوہ کرنے کے خوگر تھے۔ وہ خدا کو اتنی آسانی سے منہا نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسا ہو جاتا تو ان کو کوسنے کے لیے صرف انسان باقی رہتے۔ ایلیا انسان پسند بھی نہ تھے، وہ انسان سے نتشے کی طرح مغائرت رکھتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ تہذیب کے قائل بھی نہ تھے۔ لکھنوئی فضا میں سانس لیتے جان ایلیا کو تہذیب اور تاریخ سے نفرت تھی۔ وہ اسے بیکار کا کھیل سمجھتے تھے، لیکن اس کھیل میں بھی بطور کھلاڑی ایک منفرد مقام چاہتے تھے۔ وہ سرتاپا مجموعہ ازداد تھے، لیکن اس جہت سے انسان کے فطری روپ کا وہ اظہار تھے جو اپنی حقیقت کے خام ہونے کا شعور رکھتا ہے۔ انہوں نے اس فطری خامی پر مذہب، تمدن، روحانیت اور جاہ طلبی کا ایک میک اپ نہ کیا، بلکہ جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر پیش کیا۔ وہ نہایت معیار پسند تھے، لیکن اس بات کو جان گئے تھے کہ معیار وجود نہیں رکھتے۔ وہ تصور کو بے مایا اور حقیقت کو لاچار تسلیم کرتے تھے۔ شاعری کے اس شخصی تناظر میں انہوں نے حسی تجربیت سے کام لیا اور نفس انسانی کی عمیق کیفیات کو متضاد صورتحال میں ہی پیش کیا۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، کیا کہا عشق جادوانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ بطور فرد جان کی زندگی ایک پیچدار ترین موضوع ہے جس پر مفصل گفتگو ایک تحریر میں ممکن نہیں۔ یہی معاملہ جان ایلیا بطور شاعر کے ساتھ بھی ہے۔ اس پر مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے، تاہم کچھ اشارے لازمی محسوس ہوتے ہیں۔ ان کا ایک لازوال شعر ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جان ایلیا کا شعری قد ان کی پہلی کتاب شاید کے مناسبت سے طے کیا جائے۔ اگر غالب اور اقبال سمیت دیگر ان گنت شعراء یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کی تربیت اور انتخاب خود کریں، تو یہ حق جان ایلیا کو بھی ہونا چاہیے۔ غالب نے اپنی شاعری کا پورا دفتر ضائع کر دیا کیونکہ وہ اسے پیش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ حق تمام تخلیق کاروں کو حاصل ہے۔ میں نے یوسفی صاحب کے بارے میں ایک مصدقہ ذرائع سے سنا کہ وہ طباعت سے پہلے اپنی تحریر کی کانٹ چھانٹ پر انتہائی توجہ دیتے تھے اور جب تک مطمئن نہ ہوں ایک سطر تک شائع نہیں ہونے دیتے۔ جان ایلیا ایک زودگو شاعر تھے، وہ طبعاً قادر الکلام تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کئی گھنٹے منظومے گفتگو کرتے تھے۔ اس بات کی تصدیق جناب احمد جاوید سمیت کئی صاحبان فرما چکے ہیں۔ شعر کہنا جان کی ہر سانس کی مشق تھی۔ ایسے میں ان گنت کلام انہوں نے محض ریاضت، وقت گزاری، فرمائش اور خواہ مخواہ بھی کہا ہوگا، لیکن اپنی کتابوں کو طباعت کے حوالے سے اس قدر حساس تھے کہ شاید کے بعد دوسری کتاب کے لیے پریشان رہتے کہ کیا یہ بھی اتنی ہی مقبول ہوگی یا نہیں۔ تاہم افسوس یہ ہے کہ ان کے چل بسنے کے بعد ان کی شاعری مرتب کرنے والے حضرات اس تخلیقی سیاسیت اور لطافت انتخاب سے کماح کا آگاہ نہیں۔
چنانچہ محض قائرین کو خوش کرنے کے لیے جان کا کوئی بھی شعر کہیں سے بھی ملا اسے چھاپ دیا گیا۔ کتاب کا ایڈیشن نکل گیا تو اگلے ایڈیشن میں جمع کے نشان کے ساتھ نو دریافت اشعار بھی چھاپے جاتے رہے۔ اس سنگین ترین غلطی نے جان کی ادبی حیثیت کو نہایت نقصان پہنچایا۔ جان کا مقام اگر خلوص نیت سے طے کرنا ہو تو شاید پڑھیے۔ یہی معاملہ ایک بڑی حد تک جان کی نثر کے ساتھ بھی ہے۔ فرنود نامی ان کی کتاب میں وہ تمام اداریے چھاپے گئے جو بقول شکیل عادل زادہ ضرورتاً لکھے گئے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دو ہاتھ سے جو 8 سال کی عمر میں ان کے ساتھ پیش آئے وہ کون سے تھے اور کس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ قتل چاقو یا چھری سے نہیں بلکہ محبت میں قتل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی ایک قتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا جو کہ یہ تھا، چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ آخر میں عظیم روسی شاعر پشکن کا ایک ترجمہ شدہ اقتباس جو جان ایلیا نے اپنے یار عزیز عبداللہ علیم کی نظر کیا تھا یہاں نظر جان کیا جاتا ہے۔ کوئی اجر طلب نہ کر اس لیے کہ تیرا اجر تیرے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو خود ہی اپنے بارے میں داوری اور فیصلہ دہی کرنے والا ہے کہ تیرے بارے میں کوئی بھی تجھ سے زیادہ سخت گیر نہیں ہے۔ اے مشکل طلب شاعر، کیا تو اپنے کام سے راضی ہے؟ کیا تو اپنے دل کو خرسند پاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھلا اس کی کیا پرواہ ہے کہ لوگ تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، تجھے برا بلا کہتے ہیں، احمقوں کو اس عبادت گاہ کی دہلیز پر تھوکنے بھی نہ دے جس کی محراب میں تیرے کمال فن کی آگ شعلہ زن ہے۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ آج اس ساری گفتگو کا مقصد ان کا یوم پیدائش منانا ہے اور آخر میں جان کی لکھی ہوئی ایک نظم، کیا بتاؤں کہ مر نہیں پاتا، کیا بتاؤں کہ مر نہیں پاتا، جیتے جی جب سے مر گیا ہوں میں۔ بساتے زندگی تو ہر گھڑی بچتی ہے اٹھتی ہے، یہاں پر جتنے خانے جتنے گھر ہیں سارے خوشیاں اور غم انعام کرتے ہیں، یہاں پر سارے مہرے اپنی اپنی چال چلتے ہیں، کبھی محصور ہوتے ہیں کبھی آگے نکلتے ہیں، یہاں پر شہ بھی پڑتی ہے یہاں پر مات ہوتی ہے، کبھی ایک چال ٹلتی ہے کبھی بازی پلٹتی ہے، یہاں پر سارے مہرے اپنی اپنی چال چلتے ہیں، مگر میں وہ پیادہ ہوں جو ہر گھر میں کبھی اس شے سے پہلے کبھی اس مات سے پہلے کبھی ایک برد سے پہلے کبھی آفات سے پہلے ہمیشہ قتل ہو جاتا ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.